Saddam Hussein. Saddam Hussein now. Hussein was a bad guy. रेगिस्तान की इस रेत में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ था जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को ललकारा था। इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की, अमेरिका को ललकारा, कुवैत पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कब्जा कर लिया था। साल था 1937, तारीख 28 अप्रैल। इराक की सूखी धरती पर तिकरीत के पास एक छोटा सा गांव अल औजा, यही जन्मा था उस बच्चे ने जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। वो बचपन जिसमें माँ की ममता कम और तन्हाई बहुत ज़्यादा थी। उसे पाला उसके नाना और फिर मामा खैरुल्लाह तलफाह ने। सद्दाम का बचपन वो किसी कहानी का सुनहरा दौर नहीं था, वो तो उसके जख्मों से भरा मौसम था। स्कूल में वो पढ़ाई से ज़्यादा लड़ाई में आगे था। सद्दाम हुसैन सिर्फ 10 साल की उम्र में वो तिकरीत की धूल छोड़कर बगदाद चला गया अपने मामा खैरुल्लाह तलफाह के पास पढ़ाई लिखाई के नियत से, लेकिन किस्मत ने उसे तालीम से दूर रखा। प्राइमरी स्कूल के बाद ही जिंदगी ने उसे एक और मोड़ पर धकेल दिया। साल था 1957, सिर्फ 20 साल का था सद्दाम, मगर आंखों में पहले से ही सत्ता की आग जल रही थी। उसने ज्वाइन की बात पार्टी, जो बहुत ही छोटी पार्टी थी। मुश्किल से उस पार्टी में लगभग 150 से लेकर 200 मेंबर्स ही थे। एक ऐसी तहरीक जो अरब की एकता और सोशलिज्म की बात करती थी। बगदाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया, मगर किताबों से ज़्यादा उसे इनकलाब की खुशबू खींचती थी। वो दीवारों पर नारे लिखता, पर्चे बांटता और हर मोर्चे पर एक नया चेहरा बन जाता। फिर आया 1959 जब सद्दाम ने तय किया कि अब वक्त है कासिम की हुकूमत गिराने की। उस वक्त कासिम की इराक पे हुकूमत थी। अब्दुल करीम कासिम इराक का प्रधानमंत्री और वास्तविक हाकिम था उस वक्त। ये सिर्फ 1 साल पहले ही यानी 1958 में इराक के हाकिम बने ही थे। The situation demands our immediate attention and resolute action. कासिम ने जब सत्ता संभाली तो बाथ पार्टी यानी जिसमें सद्दाम हुसैन थे कि कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि कासिम ईरान और कम्युनिस्टों के करीब जा रहे हैं। तो 1959 में सद्दाम, जो उस वक्त एक नौजवान था, निडर था और बाथ पार्टी का सदस्य भी था, ने उन्हें कुछ साथियों के साथ मिलकर कासिम की हत्या की कोशिश की, यानी कि सत्ता को पलट देने का। सड़कों पर उतरे, गोलियों की गूंज बगदाद की हवा में फैल गई, लेकिन तकदीर ने करवट ली। अब्दुल करीम कासिम उस वक्त बच गए और सद्दाम खुद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जख्मी बदन, जलती आंखें, वो भागा और भागता गया और आखिर में काहिरा यानी कि मिस्र पहुंचा। वहीं गमाल अब्देल नासर की आवाज उनके दिल में गूंजती रही, अरब एकता, ताकत और इनकलाब। गमाल अब्देल नासर मिस्र यानी कि इजिप्ट के इतिहास का सबसे ताकतवर और मशहूर नेता थे। वो वही शख्स था जिसने पूरी अरब दुनिया में अरब नेशनलिज्म यानी अरब एकता और ताकत का नारा बुलंद किया था। नासर की अरब एकता और ताकत वाली सोच ने सद्दाम हुसैन पर बहुत ही गहरा असर डाला। उसी दौरान में सद्दाम ने यह तय कर लिया कि एक दिन मैं भी अपने मुल्क इराक को नासर की तरह मजबूत बनाऊंगा। काहिरा की गलियों में सद्दाम अब वो लड़का नहीं रहा
وہ بن چکا تھا ایک مشن، یعنی ستا کا مشن۔ سب سے پہلے ان کا کزن احمد حسن البکر، وہ صرف خون کا رشتہ نہیں تھا بلکہ ستا کی سیڑھیوں کا پہلا پائیدان تھا۔ البکر جب عراق کے پریزیڈنٹ بنے تو صدام کو اپنی کرسی کے سب سے قریب بیٹھا دیا، یعنی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے روپ میں۔ پورے یورپ میں فرانس کے جیکس شیراک ان کے دوست بنے، ایک ایسی دوستی جس نے عراق کے ہاتھوں میں آدھونک ہتھیار اور تکنیک تھما دی تھی۔ 1972 میں سوویت یونین سے ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن ہوئی۔ ٹینک، جیٹ اور جنگ کا ساز و سامان عراق کی دھول میں گونجنے لگی، اور سننے میں عجیب لگے گا مگر 1980 کے دشک میں امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، پر اصلی بھروسہ وہ بس اپنے خون پر ہی کرتا تھا، اپنے بھائی برجان التکریتی پر اور بیٹوں ادے اور کسے پر۔ یہی تھے ان کے سب سے قریب، ان کے لیے سائے، ان کی آنکھیں، ان کی تلواریں۔ لڑائیاں صدام کی پہچان بن گئی تھی۔ جس طرح کوئی انسان سانس لیتا ہے اسی طرح صدام حسین لڑتا تھا، ہر وقت، ہر مورچے پر۔ عراق کے اندر اس نے باتھ پارٹی کے اپنے ہی رائیولز کو مٹا دیا۔ فولاد الرقابی، وہ نام جو کبھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صدام نے سیکھا تھا جو ساتھ نہ دے وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ کرد اور شیعہ وہ دونوں طبقے جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت اور ڈر تھا، نفرت تو نہیں کہہ سکتے، ڈر تھا، یہ بغاوت نہ کر دے۔ اور صدام نے اسی ڈر کی وجہ سے 1988 میں اپنی ہی دھرتی پر کیمیکل ہتھیاروں کا زہر برسایا۔ حلبجہ کی ہوا تک زہریلی ہو گئی، بچے، عورتیں، بوڑھے سب خاموش ہو گئے، دنیا کانپ اٹھی، مگر صدام حسین کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ستا کا ٹھنڈا یقین۔ پھر آیا 1979 جب اس نے اپنی ہی پارٹی کے دل میں آگ لگا دی۔ باتھ پارٹی کے 22 بڑے لیڈروں کو ایک ہی جھٹکے میں قتل کروایا، کیونکہ یہ ان کے خلاف تھے، ان کی سوچ کے خلاف تھے وہ لوگ، اور تاکہ کوئی اس کی کرسی کو چھو بھی نہ سکے۔ وہ دن تھا جب صدام حسین نے دنیا کو دکھایا تھا کہ اب عراق نہیں، صرف صدام بولے گا۔ سال 1963 میں عراق کی سیاست میں طوفان اٹھتی ہے۔ باتھ پارٹی نے تختہ پلٹ کیا، مگر یہ کوشش زیادہ دن نہیں چلی۔ صدام گرفتار ہوا، لیکن جیل کی سلاخوں میں اس کی چالاکی کے آگے ٹک نہیں پائی۔ وہ بھاگ نکلا جیسے کوئی سایہ اندھیرے میں گم ہو گیا ہو۔ 1968 میں باتھ پارٹی نے پھر سے ستا سنبھالی پائی۔ اس بار کھیل کامیاب رہا۔ احمد حسن البکر عراق کے راشٹرپتی بنے اور صدام بنا ان کا ڈپٹی۔ 1972 میں صدام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری مڈل ایسٹ کی راجنیتی ہلا دی تھی۔ کہا عراق پیٹرولیم کمپنی اب سرکار کے، یعنی کہ عراق سرکار کے قبضے میں ہوگا، یعنی ودیشی کمپنیوں کو باہر نکال دیا گیا اور تیل کی ساری کمائی اب سیدھے عراق کی جنتا اور حکومت کے پاس جانے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ اس آمدنی سے سڑکوں، اسپتالوں، اسکولوں اور ہتھیاروں میں زبردست نویش کیا گیا، اور اسی فیصلے نے صدام کا قد عرب دنیا میں بہت اونچا کر دیا۔ ارتھ ویوستھا اچھلی، ڈالر برسنے لگے اور صدام کا نام ایک آدھونک شاسک کے روپ میں ابھرنے لگا۔ دراصل 1972 سے پہلے عراق کے تیل پر عراقیوں کا نہیں بلکہ ودیشی کمپنیوں کا قبضہ تھا۔ اصل میں عراق کا تیل برٹین، امریکہ
اور فرانس کی کمپنیوں کے ہاتھوں میں تھا، جو اسے عراق پیٹرولیم کمپنی IPC کے نام سے چلاتی تھی۔ عراق پیٹرولیم کمپنی IPC ایک ودیشی گٹھ بندھن تھی جو عراق کے تیل پر 1920 کے دشک سے راج کر رہی تھی۔ ان کمپنیوں نے مل کر عراق کے تیل کے منافع کا لگ بھگ 90% حصہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جبکہ صرف عراق کو 10% یا اس سے بھی کم حصہ ملتا تھا۔ 1979 میں اس نے اپنے ہی دوست اور مینٹور بکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور خود عراق کا راشٹرپتی بن بیٹھا۔ پھر اس نے مخابرات نام کی خفیہ ایجنسی بنائی جس نے ان کے ہر دشمن کو یا تو غائب کر دیا یا مٹا دیا۔ ہر قدم کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، سطح کو مضبوط کرنا اور ڈر کو عرب دنیا میں حاوی کرنا صدام حسین کا۔ اسی دور میں ایران میں آیت اللہ خمینی کی اسلامی کرانتی چھڑی ہوئی تھی۔ صدام کو ڈر تھا کہ ایران کی اسلامک کرانتی عراق کی دیواریں نہ توڑ دے، اسی لیے ایران کے آیت اللہ خمینی سے اس کی دشمنی زہر بن چکی تھی، اور سال 1980 میں دنیا کے نقشے پر پھر ایک آگ بھڑک اٹھی، ایران عراق جنگ۔ ایران عراق جنگ 20ویں صدی کی سب سے لمبی اور خون خرابے والی جنگوں میں سے ایک تھی، جو 1980 سے 1988 تک چلی، اور اس جنگ کو صدام حسین نے ہی شروع کیا تھا۔ قریب 10 لاکھ لاشیں زمین میں سو گئی۔ امریکہ، فرانس، سوویت یونین سب نے صدام حسین کا اس وقت ساتھ دیا ایران کے خلاف، پر آخر میں کیا ہوا؟ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، بس عراق رہ گیا تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا اور لگ بھگ 80 ارب ڈالر سے زیادہ کے قرض میں ڈوبا ہوا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ صدام حسین کے جد اور اتحاد کے زخموں کی کہانی تھی۔ ایران عراق جنگ ختم تو ہو گیا، عراق پوری قرض میں ڈوبا پڑا تھا۔ 1990 میں اس نے کویت پر اٹیک کر دیا۔ سوال ہے کیوں؟ صدام نے ایران سے 8 سال تک لڑائی لڑی تھی۔ اس جنگ میں عراق لگ بھگ برباد سا ہو گیا تھا، لاکھوں جوان مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، عراق پر 80 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض چڑھ گیا تھا۔ اس میں سے زیادہ تر پیسہ جو قرض میں دیے تھے وہ کویت اور سعودی عرب نے ادھار میں یعنی قرض میں دیا تھا۔ صدام کو امید تھی کہ عرب ان کے قرض معاف کر دیں گے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ عرب دنیا نے صاف کہا کہ قرض تو تمہیں لوٹانی ہی ہوگی، کوئی معافی نہیں، میں کیوں معاف کروں؟ اس پر صدام نے کویت سے کہا، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے ہی ایران سے 8 سال تک لڑا ہے، اب میرا قرض معاف کرو۔ لیکن کویت نے صاف کہہ دیا کہ بھائی قرضہ تو معاف نہیں ہوگا۔ اس پر کویت زیادہ تیل نکالنا شروع کر دیا، اس سے تیل کی قیمتیں گر گئی اور عراق کو ہر سال 2 ارب ڈالر کا نقصان ہونے لگا۔ اس پر صدام آگ ببولا ہو گیا اور کہا کہ یہ چھوٹے سے دیش ہم سے آنکھ دکھا رہا ہے۔ رومیلا آئل فیلڈ عراق کویت کی سیما پر ایک تیل چھیتر ہے۔ صدام کا کہنا تھا کہ کویت اس فیلڈ سے غیر قانونی طریقے سے تیل چرا رہا ہے، جو اصل میں عراق کی زمین پر ہے۔ 2 اگست 1919 کو صدام نے 2 لاکھ سینکوں کو بھیجا اور کویت پر چڑھائی کر دی۔ صرف 2 دن کے اندر میں کویت پر قبضہ کر لیا۔ پوری دنیا شاکڈ۔ امریکہ اور سنیکت راشٹر UN نے اسے غیر قانونی حملہ بتایا۔ اس پر آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم
जनवरी 1991 में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और 30 से 34 देशों की फौजों ने इराक पर जवाबी हमला किया। नतीजा बस 6 हफ्तों में कुवैत आज़ाद हुआ। इराक की सेना कुवैत से भागी। हजारों सैनिक इराक के मारे गए। करीब 85,000 लोग इराकी मारे गए और इराक की इकोनॉमी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इराक पर भारी पाबंदियां, जो अमेरिका की हरकत है कि इतनी ज़बरदस्त वो पाबंदी लगाते हैं कि कोई भी देश पूरी तरह से टूट जाता है, वही हुआ। इतनी ज़बरदस्त सेक्शन लगाई गई और अमेरिका के सद्दाम पूरी तरह से टूट गए। इससे सद्दाम की इज्जत और ताकत दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा और एक तरीके से गिर गई। कुवैत के अलावा सद्दाम ने कुर्द लोग पे अनफाल कैंपेन चलाया। 1986 से लेकर के 1989 तक पूरे 1.8 लाख लोग मारे गए। ये सद्दाम हुसैन के दौर की सबसे खौफनाक और क्रूर मुहिम थी। अपने ही देश के लोगों यानी इराक के कुर्द मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड था। कुर्द लोग इराक के उत्तरी पहाड़ी इलाके में रहते हैं। वो अपने अलग जाति, भाषा और पहचान रखते हैं, लेकिन उन्हें इराक की आज़ादी या ऑटोनॉमी चाहिए थी। सद्दाम को डर था कि अगर कुर्द आज़ाद हो गए तो इराक के तेल वाले उत्तरी इलाके मोसूल, किरकुर उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए ये मुहिम सद्दाम की फ़ौज और खुफिया एजेंसी ने उस वक्त चलाई थी। पूरे उत्तर इराक में गांव के गांव मिटा दिए गए। 1,80,000 से ज़्यादा कुर्द मारे गए। 4,000 से ज़्यादा गांव जला दिए गए। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे मशहूर हमला था हलबजा गैस अटैक, मार्च 1988, जिसमें 5,000 से ज़्यादा आम नागरिक, औरतें, बच्चे, बूढ़े जिंदा जल या दम घुटने से मारे गए। सद्दाम हुसैन इसराइल को हमेशा उस वक्त धमकियां देते थे। 1991 के दौरान जब अमेरिका ने कुवैत से इराक को निकालने के लिए हमला किया तो सद्दाम ने कहा, अगर अमेरिका ने हमला किया तो मैं इसराइल पर मिसाइलें बरसाऊंगा। और सच में 1991 में इराक ने 39 स्कड मिसाइलें इसराइल पर बरसा दी, जिससे पूरी इसराइल में दहशत फैल गई। फ़लस्तीन को फंड्स दिए। सद्दाम ने फ़िलिस्तीनी मुकाबला करने वाले PLO फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खोलकर फंड्स दी। उसने फ़िलिस्तीन के शहीदों के परिवारों को लाखों डॉलर भेजे। सद्दाम ने ऐलान किया कि हर फ़िलिस्तीनी शहीद के परिवार को इराक $25,000 देगा। 1980 के दशक में अमेरिका खुद सद्दाम के साथ था। ईरान के खिलाफ उसको हथियार भी दिए, इंटेलिजेंस भी दी। लेकिन 1990 में जब सद्दाम ने कुवैत पे हमला कर दिया तो गेम पलट गया। अमेरिका को डर लगने लगा कि अब ये सऊदी अरब पे भी चढ़ जाएगा और ये हमसे भी आंख मिलाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का तेल बंद हो जाएगा। फिर क्या, UN ने इराक पे सख्त सेशन लगा दी, जिसकी वजह से इराक की इकोनॉमी ठप, लोग भूखे मरने लगे। उसी दौरान 1995 में सद्दाम के 2 बड़े अफसर्स अचानक गायब हो गए। पहला हुसैन खेमेल अल माजिद और दूसरा खालिद अल उबैदी। वो सद्दाम हुसैन के दामाद भी थे, दोनों बेटियों के, और इराक के हथियार अरमकर्म के इंचार्ज भी थे। 1995 में जब हुसैन खेमेल सद्दाम से बगावत करके भागकर जॉर्डन चला गया तो उसने CIA और UN निरीक्षकों को बताया
کہ عراق نے نیوکلیئر بم، کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں پر گپت پروگرام چلائے ہیں اور انہیں چھپا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 1991 کی گلف وار کے بعد زیادہ تر ہتھیار تباہ کر دیے، لیکن صدام حسین پھر سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد میں پشچم دیش خاص کر امریکہ اور برٹین نے انہی بیانوں کو ثبوت کی طرح استعمال کیا۔ پھر 2001 کا 9/11 اٹیک ہوا۔ اس کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی۔ 2003 میں بولے صدام کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور القاعدہ سے لنک ہے۔ امریکہ نے یہ الزام لگاتے ہوئے کہا ہم آپریشن عراقی فریڈم شروع کر رہے ہیں تاکہ عراق کو آزاد کرایا جا سکے اور صدام حسین کے ہتھیاروں کا خطرہ ختم ہو جائے۔ مارچ 2003 میں آپریشن عراقی فریڈم شروع کیا گیا امریکہ کے تھرو۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ برٹین، آسٹریلیا اور کئی سہیوگی دیش بھی شامل تھے۔ لگ بھگ 3 لاکھ سے زیادہ سینک عراق کی سیماؤں کی طرف بڑھے۔ 20 مارچ 2003 کو بم برسانی شروع ہوئی عراق پر۔ اپریل میں پوری طرح سے عراق امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن نیوکلیئر بم کا کوئی ٹھوس ثبوت ملا نہیں تھا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ سب جھوٹ نکلا۔ صدام حسین بھی امریکی فوج کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس وقت کئی مہینوں تک امریکی فورس اسے کھوجتی رہی۔ اس کے رشتہ دار، باڈی گارڈ اور ڈرائیور ایک ایک کر کے پکڑے گئے اور پوچھ تاچھ میں آخرکار صدام حسین کا ٹھکانہ سامنے آیا۔ اب تک کوئی کلیئر بات نہیں ہے کہ ایک دم ایکچوئل میں کس نے صدام حسین کا ٹھکانہ بتایا۔ اپنے قیاس سے، اپنی گمان سے بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن اصل میں امریکہ نے یہ کیا ہی نہیں اجاگر۔ آیا 13 دسمبر 2003 آپریشن ریڈ ڈان شروع ہوا۔ تکریت کے پاس ایک گاؤں اور ایک کھیت کے نیچے بنا چھوٹا گڈھا اسپائڈر ہول، امریکی سینکوں نے اسے گھیرا۔ وہیں صدام حسین چھپے ہوئے تھے، دھول میں سنا، تھکا ہوا پر زندہ۔ 2004 میں صدام حسین کا ٹرائل شروع ہوا۔ اس پہ الزام لگا 1982 کے دجیل نرسنہار اور کردش لوگوں کے خلاف انفال کیمپین کا۔ لمبا مقدمہ چلا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ 5 نومبر 2006 کو صدام کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور 30 دسمبر 2006 کو بغداد کی ایک جیل میں صبح اسے پھانسی دے دی گئی۔ کوئی بولا صدام حسین تاناشاہ تھا تو کوئی بولا نہیں، وہ تو عراق کا شیر تھا۔ آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب۔